السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مفتی صلاح الدین ایوبی قاسمی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک اہم عبادت کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف تو مسنون ہے جو ہم رمضان کے آخری عشرے میں رہتے ہیں، اور دوسرا اعتکاف واجب ہے جو انسان کسی منت کی وجہ سے، کسی نذر کی وجہ سے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ کسی نے نذر مانی، منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں اعتکاف کروں گا وغیرہ، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے جو نفل ہے، اور وہ ہے کبھی بھی 3 دن سے 10 دن سے کم، رمضان کے آخری عشرے میں ہی 3 دن سے کم کا کوئی اعتکاف، 10 دن سے کم کا اعتکاف کرتا ہے، 3 دن 7 دن 4 دن، تو یہ اعتکاف نفل ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ اعتکاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ جب سے اعتکاف کا حکم ہوا تب سے آپ نے کبھی بھی اعتکاف نہیں ترک فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں، آخری رمضان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف بہت اہم عبادت ہے۔ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ پڑھ کر کے اللہ سے اپنی بات منوانے، اللہ سے اپنی مغفرت کرانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دنیاوی کاروبار، معاشی الجھنوں اور ذاتی مصروفیات میں الجھ کر انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے مقصد تخلیق کو بھول گیا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا، ہم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں انسان اس قدر لگا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہی تھی اسی لیے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو سمیٹنے میں لگے رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہی گیا کہ خوب دنیا کمائیں، خوب دنیا بنائیں، اور آخرت سے اس قدر غافل ہے کہ اس کو بس اتنا ہی انجام دیا جاتا ہے جیسے آٹے میں نمک، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو ایسے میں اگر انسان اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کے در پہ پڑے رہ کر اسے اپنے آپ کو سوچنے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا اسے موقع ملتا ہے، اور اپنے مقصد تخلیق پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا۔ اس لیے انسان زندگی کی ساری مصروفیتوں سے نکل کر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ضرور کرے۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزی له من الحسنات کعامل الحسنات کلها، کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھ کر گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، کوئی گناہ اس سے نہیں ہوتا، اور ان اعمال کا بھی اسے ثواب ملتا ہے جو مسجد سے باہر اگر ہوتا تو انجام دیتا۔ بہت سے اعمال، بہت سی نیکیاں جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے وہ نیکیاں بھی عطا کرے گا۔ مثلا کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا لیکن اعتکاف میں جانے کی وجہ سے وہ خدمت چھوٹ گئی۔ مثلا اس کے علاوہ جنازے میں شرکت، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا انسان اعتکاف کی حالت میں، تو اگر وہ مسجد سے باہر ہوتا تو جنازے میں شریک ہو کر اس کا ثواب حاصل کرتا۔ اب اعتکاف کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتا تو اللہ اسے اس جنازے میں شرکت کا ثواب عطا کرے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں، مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وہ اعمال جو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ انجام نہیں دے پا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کا ثواب بھی اسے عطا کریں گے۔ یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد ما بین الخافقین، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں یا کوئی اور وجہ سے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف
بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ اور ان 3 خندقوں کی دوری کیا ہے کہ ان 3 خندقوں کی دوری یہ ہے کہ اتنی دوری ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان دوری ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک دن کے اعتکاف۔ اس کے علاوہ ایک تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس نے رمضان المبارک کی 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ 2 حج، ایک حج کے لیے انسان لاکھوں خرچ کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے، عرب جاتا ہے۔ ایک عمرے کے لیے انسان ہزاروں روپے خرچ کر کے مکہ جاتا ہے، پھر وہ عمرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے مسجد میں 10 دن اعتکاف کر کے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی مصروفیتوں کو کم کر کے اس ماہ مقدس کے ایام کو قیمتی بنانے کے لیے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ایک اور سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ کیا عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بیٹھ سکتی ہیں۔ عورتیں بھی اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، گھر کے کسی کمرے کو یا گھر کے کسی کونے کو گھیر دے اور اسے مخصوص کر لے، اپنے لیے جائے اعتکاف بنا لے، اعتکاف کی جگہ، اور وہاں سے بغیر کسی ضرورت کے نہ نکلے، تو عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف والوں کے لیے سوائے سخت ضرورت کے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ جو انسان کی بشری اور انسانی ضرورتیں ہیں، استنجا پیشاب، اس کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، نکلنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ وضو کے لیے یا غسل کی حاجت ہو جائے تو غسل کے لیے باہر نکلنا درست ہے۔ بعض لوگ جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں، انہیں بیڑی پینے کی، سگریٹ پینے کی، کھینی کھانے کی وغیرہ عادت ہوتی ہے، تو وہ لوگ باہر بیٹھ کے میں نے دیکھا کہ بیڑی پی رہے ہوتے ہیں، کھینی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اتنی دیر باہر نہ رہے، بلکہ جب وہ استنجا کے لیے نکلے تو اتنی ہی دیر میں اسی دوران جلدی وہ اپنی اس ضرورت کو بھی پوری کر لے، بیڑی پی لے، کھینی کھا لے، جو کرنا ہو۔ لیکن محض اسی کے لیے، بیڑی پینے کے لیے بیٹھا رہے، کھینی بنانے کے لیے باہر بیٹھا رہے، استنجا کر کے بیٹھا ہے، تو یہ اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ الا یہ کہ وہ شخص اتنا سخت ہے، حالت میں ہے کہ اگر ان چیزوں کو نہ انجام دے لے تو اسے پریشانی ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو اجازت ہے۔ بہرحال اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں اور اللہ کے در پر پڑھ کر ہم اپنی مغفرت کا، اپنے والدین کی مغفرت کا اور اپنے دیگر احباب اور رشتہ داروں کی مغفرت کا سامان کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔